یہ ایک ایسی بات چلائی تھی کسی نے، پتہ نہیں کس نے چلائی، اللہ اس مولوی کا بھی بھلا کرے، اس نے یہ بات چلائی تھی کہ جی قرآن جو ہے وہ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو تو صرف وہی آدمی پڑھے جس کو 12 علوم پہ فوقیت حاصل ہے، جو 12 علوم جانتا ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ ہمارے دیندار لوگ بھی کیا کیا کر گئے۔ اب مجھے ایک بات سمجھاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں آپ کو ایک علمی بات بتا رہا ہوں، یہ علمی بات ہے، علم والے جانتے ہیں اس کو، میں علم والوں سے سن کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود تو علم والا اتنا ہوں نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ جتنی قرآن کی تفسیریں ہیں نا ندیم صاحب، جتنی تفسیریں ہیں سب لوگوں نے لکھی ہیں بعد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ حضور نے کیوں نہیں لکھی تفسیر؟ کیا حضور تفسیر نہیں کر سکتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ حضور سے زیادہ قرآن کو کون جانتا تھا؟ لیکن حضور سے تفسیر نہیں ہے، تفسیر بعد والے لوگوں نے لکھی ہیں، حضور سے کیوں نہیں؟ یہ کبھی، لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ جو غور کرے وہ سمجھ آئے گی نا کہ یہ کیا چکر ہے۔ خود حضور اگر تفسیر لکھ دیتے، خود تفسیر کر دیتے تو پھر کسی اور کو قرآن پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حضور کی بات تو آخری بات تھی، پھر کون تدبر کرتا؟ اس لیے حضور سے تفسیر اللہ نے نہیں کرائی، بعد والوں کو کہا کہ تم تدبر کرو قرآن میں۔ اگر حضور کی تفسیر ہوتی پھر کوئی تدبر، جو تدبر کرتا وہ غلط تھا کہ تم کون ہو تدبر کرنے والے، حضور نے جو فرما دیا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری کتاب پہ غور کریں اس پہ، کیونکہ دیکھو آج سے 800 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی وہ آج ہے، اس وقت جو قرآن میں جو بات 800 سال پہلے والوں کو سمجھ آ رہی تھی وہ اور تھی، آج والوں کو اور سمجھ آ رہی ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اب یہ 800 سال پہلے کیا سمجھ آئے گی اس بات، کیا سمجھ آتی ہوگی اس بات کی؟ کیا خیال ہے؟ اس وقت تو کسی کو پتہ نہیں کون سی ہوائیں جو ادھر لے کے جاتی ہیں پیغام، کون سی ہوائیں۔ یہ تو آج والا جب وہ ٹیلی فون پہ جو واٹس ایپ کال ملاتا ہے تو امریکہ میں ایک سیکنڈ میں جب کنیکٹ ہو کے بات ہوتی ہے، اب اس کو سمجھ آ رہی ہے قرآن نے کیا کہا تھا۔ آج سے 10,000 سال بعد جو آئے گی انسانیت آئے گی، اس وقت جو ٹیکنالوجی ہوگی قرآن اس کو اس حساب سے خطاب کرے گا۔ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو تدبر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ غور کرنے والوں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کون ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم کدھر آئے ہیں، کیا بات کرنے کی ہے، کیا نہیں کرنے کی ہے، کیسے رہنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اس کو سمجھ آئے گی، اس میں غور کرے گا۔ ورنہ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس وقت کے ہیروز کون ہیں بتاؤ؟ قوم کے ہیرو کون ہیں؟ اداکار، سنگر، کرکٹر، یہ قوم کے ہیرو ہیں جن کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرو۔ بتاؤ، جس قوم کے ہیرو سنگر بن جائیں، اداکار بن جائیں، یہ قوم بھی دنیا میں ترقی کر سکتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم مسلمان ہیں میرے دوستو، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو اللہ گانے والوں پہ ترقی دے دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ یاد رکھو، ہمیں نہیں ملے گی، ہمیں اس وقت تک ترقی نہیں ملے گی دنیا میں، اس وقت تک عزت نہیں ملے گی جب تک قرآن پہ نہیں لوٹ آؤ گے واپس۔